اس کی آنکھوں کے سامنے دھندلے منظر نمایاں تھے۔ وہ کوئی خواب دیکھ رہی تھی۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک گارڈن ہے اور اس میں ایک جھولا ہے جس میں 2 بچے بیٹھے ہیں۔ وہ 5-6 سالہ لڑکی جھولا جھول رہی تھی۔ اس کے پیچھے کھڑا لڑکا اسے جھولے دے رہا تھا۔ تمہیں پتا ہے، مجھے تمہارے ہاتھوں سے جھولا لینا بہت اچھا لگتا ہے میری پیاری بیری۔ وہ لڑکی کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ اور مجھے تمہیں مسکراتا دیکھ کر بہت اچھا لگتا ہے اسٹرا۔ ایک بات یاد رکھنا، ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے اسٹرا بیری۔ کوئی بھی ایک دوسرے سے الگ نہیں کر سکتا ہمیں۔ وہ بھی اسی مسکراہٹ کے ساتھ بولا تھا۔ اچھا، کب تک ساتھ رہو گے میرے؟ لڑکی نے کچھ سوچتے ہوئے سوال پوچھا۔ ہمیشہ، میں بڑا ہو کر بھی تمہاری حفاظت کروں گا، تمہارا پرسنل گارڈ بن جاؤں گا، لیکن کسی کو تمہارے قریب نہیں آنے دوں گا۔ میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا اینا۔ اب ان دونوں کی ہنسی سارے گاؤں میں ایک ساتھ گونج رہی تھی۔ پھر دیکھتے سارے منظر ہوا میں تحلیل ہو گئے اور وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھی اور لمبے لمبے سانس لے کر خود کو قابو پایا۔ اس کا سارا چہرہ پسینے سے شرابور تھا۔ وہ لمبے لمبے سانس لے کر خود کو اس خواب کے اثر سے باہر نکالنا چاہتی تھی، مگر بری طرح ناکام۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ خواب میں کس بچے کو دیکھتی ہے۔ پہلے وہ اسے اسٹرا کہتا ہے، پھر اس کا نام لیتا ہے۔ آخر کون ہے وہ 13 سالہ بچہ؟ کیوں اس کے خوابوں میں آتا ہے؟ پچھلے کچھ ہفتوں سے اسے عجیب خواب آنے لگے تھے، اور نہ پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ وہ سارا دن خود کو مصروف رکھنے کے باوجود بھی خود کو اس خواب کے زہر سے نکال نہیں پاتی تھی۔ یہ شہر کے سب سے بڑے اور اونچے طبقے کا رہائشی بزرگ ایریا کا منظر تھا، جسے عام زبان میں ڈیفنس کہا جاتا ہے، جہاں بہت سارے امیر رئیساں رہتے تھے۔ یہ ڈیفنس میں سے ایک بنگلے کا منظر تھا، بہت خوبصورت 2 منزلہ وہ عمارت تھا۔ ایسا لگتا ہے اس کے انگ انگ سے خوبصورتی نمایاں ہو رہی تھی۔ اس بنگلے کی بالکنی میں بیٹھی وہ یوگا کر رہی تھی۔ بند آنکھیں تھی، کانوں میں ایئر فونز لگا رکھے تھے جن میں سے میوزک کی دھیمی دھیمی آواز آ رہی تھی۔ ٹریکنگ سوٹ پہنے وہ اپنے بالوں کو جوڑے میں کور کر رکھا تھا۔ اس کے گہرے کالے بال سارے جوڑے میں بندھے تھے۔ اسے آنکھیں کھولی تو اس کی آنکھیں واضح ہوئی، گہری بوری آنکھیں، سرخ و سفید رنگت۔ وہ 24 سالہ بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ اب وہ میٹ سے اٹھ رہی تھی۔ اتنے میں گیٹ پر ہارن ہوئی اور گاڑی ایک ساتھ اندر داخل کیا۔ اس نے بالکنی سے نیچے جھانک کر دیکھا اور پھر اس کے چہرے پر ایک خوبصورت سی مسکراہٹ نمایاں ہوئی۔ وہ فوراً پاؤں میں جوتا ڈالتے نیچے کی جانب بھاگی تھی۔ اس کے پیچھے پیچھے اس کی کیٹ بھی بھاگ رہی تھی۔ وہ بہت خوبصورت سفید رنگ کی پرشین کیٹ تھی۔ جب تک وہ نیچے پہنچی تب تک گاڑیاں پورچ میں پارک ہو چکی تھی اور اس میں سے ایک امیر سوٹ بوٹ پہنے شخص باہر نکل رہا تھا۔ ڈیڈ، آپ آ گئے؟ وہ مسکراتی ہوئے آگے بڑھی اور ان کی سینے سے لگ گئی۔ وہ شخص بھی مسکرا اٹھا۔ بالکل میری جان، میں آ گیا۔ اور تم کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے ایک نظر اسے ٹریک سوٹ پہ دیکھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں، بس میں تو اپنی بات ادھوری چھوڑ کر مسکرا دی اور وہ بس نفل میں سر ہلا کر رہ گئی۔ کتنی بار کہا ہے یہ ڈائٹ وغیرہ نہ کیا کرو، دیکھو کتنی کمزور ہو رہی ہو۔ وہ ان کے ساتھ اندر کی جانب بڑھ رہی تھی جب وہ میٹھے میٹھے لہجے میں اسے ڈانٹ رہے تھے۔ اوہو ڈیڈ، آپ جانتے تو ہیں کہ میں اینا حمدانی ہوں، اس شہر کے سب سے بڑے بزنس مین ذاکر حمدانی کی اکلوتی بیٹی، تو بس اپنی ڈائٹ کا خیال رکھنا تو بہت ضروری ہے۔ وہ ان کے ساتھ ہی ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گئی اور اب وہ دونوں ناشتہ شروع کر چکے تھے۔ وہ سب تو ٹھیک ہے بیٹا، لیکن اپنی صحت پر بھی کسی کا کمپرومائز مت کیا کرو۔ تم جانتی تو ہو کہ تم میری شہزادی ہو اور میں کسی کے لیے اتنا سب کچھ کر رہا ہوں، آخر تمہارے لیے نا یہ کمائی کر رہا ہوں۔ اگر تم اس طرح کھانے میں کوتاہی کرو گی تو پھر کیسے ٹھیک رہو گی؟ وہ اسے سمجھا رہے تھے۔ او ڈیڈ، کبھی کبھی آپ مجھے بالکل ایک ٹپیکل ماں ہی لگتے ہیں، وہ ناک بون چڑھا کر بولی اور اچانک ذاکر صاحب کی آنکھوں میں نمی چمکی تھی۔ وہ خاموش ہو کر رہ گئے، جیسے اینا کو اپنے لفظوں کا احساس ہوا تو اسے دکھ ہوا۔ وہ فوراً کرسی سے اٹھی اور ان کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ سوری ڈیڈ، میرا مقصد وہ نہیں تھا، بس میں مام کا ذکر کر کے آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ان کے گردن میں بازو مائل کرتی وہ لاڈ سے ان کے گلے لگ گئی تو ذاکر صاحب بھی مسکرا اٹھے۔ میں جانتا ہوں میرا بچہ، بس میں تمہاری ماں کی یاد آ جاتی ہے۔ وہ دکھی سا مسکرائے تو اینا کے چہرے پر بھی دکھی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ آپ فکر مت کرے، جس شخص نے بھی ہم سے ہمارے اپنے چھینے ہیں نا، ایک نہ ایک دن خدا ان سب کو ان کے کیے کا پھل دے گا۔ بلکہ
میں تو دعا کرتی ہوں کہ خدا اس شخص کو ایسی موت مارے کہ وہ تڑپ تڑپ کر مرے. اس شخص سے میرے اپنے چھین لیے. خدا کرے وہ شخص اس طرح مرے کہ اسے کبھی قبر بھی نصیب نہ ہو. وہ ایک ہی پل میں اپنے دل کی ساری براس نکال دی جسے ظالم ملکہ بنی ہوئی تھی، اور ذاکر صاحب نے دھل کر اس کی جانب دیکھا. ان کی معصوم بیٹی اس طرح بددعائیں بھی دے سکتی تھی، انہیں اندازہ ہی نہیں تھا. بس بیٹا، بددعا نہیں دیتے. اینا نے حیرت سے اپنے باپ کی جانب دیکھا. انہوں نے ہمارے خاندان کے چار لوگ مار دیے، اور آپ کہتے ہیں کہ میں بددعا بھی نہ دوں؟ آپ کو کیا پتا مجھے اپنی ماں کی کتنی یاد آتی ہے. اچانک اس کی آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے اور ذاکر صاحب رنجیدہ ہو گئے. وہ ناشتہ چھوڑ کر ہی ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ گئے. اچھا بیٹا، ناشتہ تو پورا کر لو، ذاکر صاحب نے پیچھے سے آواز دی. وہ رکی مگر پلٹی نہیں. بس میری تو بھوکی مر گئی ہے، وہ رنجیدگی سے کہتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بھاگے، اور ذاکر صاحب سر پکڑ کے رہ گئے. نہ جانے کب وہ بھیانک ماضی ان کا اور ان کی بیٹی کو پیچھا چھوڑے گا. وہ اپنے کمرے میں بیٹھی ایک تصویر کو سینے سے لگائے سسک سسک کر رو رہی تھی. پلیز واپس آ جائے. کاش میں مر جاتی. اس طرح زندہ رہنا بہت مشکل ہے. اگلے دن کا آغاز ہو چکا تھا. وہ اس وقت اپنے آفس میں بیٹھے تھے جب عامر ان کے پاس آیا اور انہیں اطلاع دی، سر بہزاد آ رہا ہے. اتنے میں وہ آفس میں داخل ہو رہا تھا. ریسیپشنسٹ نے ذاکر ملک کی پی اے کو کال کی، اور اجازت ملنے کے 10 منٹ بعد وہ ذاکر ہمدانی کے آفس میں بیٹھا تھا. سر، آپ نے مجھے بلایا تھا تو میں حاضر ہو گیا. وہ کافی ادب سے بات کر رہا تھا، اور اس کا یہی ادب ذاکر صاحب کو کافی متاثر کرتا تھا. تم نے اپنی وفاداری ثابت کر دیا. اب میرے پاس تمہارے لیے ایک نوکری ہے، لیکن اس نوکری میں تمہیں اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر ہر وقت رہنا ہوگا. بولو، کیا کر سکو گے یہ کام؟ انہوں نے جانچتی نظروں سے بہزاد کو دیکھا. بہزاد نے 1 منٹ بھی سوچنے کے لیے نہیں لگایا. سر، نوکری کی خاطر میں وفاداری ضرور کروں گا، اور اپنی جان دینے سے بھی گریز نہیں کروں گا. اس لڑکے کا کانفیڈنس لیول ذاکر صاحب کو بہت پسند آیا تھا. تو بھی ٹھیک ہے، تمہاری نوکری یہ ہے کہ تم میری بیٹی کے پرسنل گارڈ بن کر 24 گھنٹے اس کے ساتھ رہنا ہوگا تمہیں. دیکھو، میں اکثر میٹنگز کے سلسلے میں باہر چلا جاتا ہوں. میری اکلوتی بیٹی ہے، وہ پیچھے اکیلی ہوتی ہے. مجھے اس کی سیکیورٹی کو لے کر کافی ایشوز ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم اس کے پرسنل گارڈ بن جاؤ. وہ کافی نکچڑی ہے، اکلوتی ہے نا، اسی لیے اس میں کچھ گوانٹ بھی ہے. تمہیں اسے اکیلے کیسے ہینڈل کرنا ہے تمہارا مسئلہ ہونا چاہیے. کیا تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ کر سکو گے یہ نوکری؟ بہزاد کچھ پل سوچتا رہا. وہ اچھے سے جانتا تھا کہ امیر بگڑی ہوئی لڑکیاں کیسی ہوتی ہیں، اور میں نخرہ کس طرح کوٹ کوٹ کر بڑا ہوتا ہے. لیکن وہ سالوں سے ذاکر صاحب کا سب سے پر اعتماد گارڈ تھا. وہ ہر وہ کام کر سکتا تھا جو اسے ذاکر صاحب کہتے تھے. ٹھیک ہے سر، مجھے منظور ہے. کچھ منٹ بعد ہی وہ راضی ہو گیا تھا. ذاکر صاحب کے چہرے پر ایک مسکراہٹ نمودار ہوئی. انہوں نے فوراً اپنے گھر کا ایڈریس بہزاد کی طرف بڑھایا. ٹھیک ہے، کل صبح 8 بجے اس پتے پر پہنچ جانا. بہزاد نے وہ کارڈ پکڑا اور ان کے دفتر سے باہر نکل آیا. ایک بار پھر دماغ کہہ رہا تھا کہ مت کرو بہزاد، تمہاری عزت نفس کچھ نہیں جائے گی. لیکن دل کہہ رہا تھا کہ تم سب کچھ کر سکتے ہو. دل پر پتھر رکھتے ایک بار پھر اس نے بنگلے میں جانے کو ہی فوقیت دی، اور اگلی صبح 8 بجے وہ اس بنگلے کے اندر موجود تھا. پاس ہی عامر کھڑا تھا. تمہیں بیوی کی چی کے ساتھ ہر وقت رہنا ہے، ان کا خیال رکھنا ہے، کسی سائے کی طرح چپک کر رہنا ہے. وہ جہاں کہیں گی وہاں جانا ہے، انہیں ایک پل کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑنا. عامر اسے ہدایت دے رہا تھا، اور بہزاد نے اسبات میں سر ہلایا. اتنے میں وہ سیڑھیاں ہوتی ڈائننگ ٹیبل پر آ کر بیٹھی. وہ یونیورسٹی جانے کے لیے تیار تھی. ناشتہ کرنے کے بعد وہ اٹھی تو ذاکر صاحب نے اسے مخاطب کیا. تم کہاں جا رہی ہو؟ وہ حیرت سے بیٹھی. کیا ہو گیا ڈیڈ؟ یونیورسٹی جا رہی ہوں، جیسے روز جاتی ہوں. وہ کافی حیران ہوئی. پہلے تو کبھی اس کے باپ نے اس سے اس طرح سوال نہیں پوچھے تھے. ہاں ٹھیک ہے، تمہیں جہاں بھی جانا ہے. آج کے بعد تم اپنے گارڈ کے ساتھ جاؤ گی. میں نے تمہارے لیے ایک پرسنل گارڈ رکھ دیا ہے. اور ان کی بات سنتی اینا کے چہرے پر بے یقینی اپڑی. او ہو ڈیڈ، آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں ہر وقت آپ کے کسی نوکر کے ساتھ رہوں؟ آپ کو ہو کیا گیا ڈیڈ؟ اسے لگتا تھا کہ وہ گارڈ کے ساتھ بن جاتی پھر وہ اپنی زندگی آزادی سے نہیں جی سکے گی. دیکھو بیٹا، تمہاری جان پر کسی قسم کا میں رسک افورڈ نہیں کر سکتا. اسی لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تم اچھے سے جانتی ہو کہ تمہاری جان کو کس قدر خطرہ ہو سکتا ہے.
اتنے میرے دوست نہیں ہیں جتنے میرے دشمن ہیں، اس لیے خدارا ایڈجسٹ کرنا سیکھو۔ انہوں نے شائستگی سے فریاد کی اور اینا اپنا سا منہ بناتی باہر نکلی جہاں عامر کے ساتھ وہ کار کے پاس کھڑا تھا۔ اینا نے ایک نظر اسے دیکھا، وائٹ کلر کی ٹی شرٹ کے ساتھ بلیک چیز میں سادے سے شوز پہنے وہ کوئی غریب ہی نظر آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر وجاہت تھی، لیکن اس وقت اینا کو کسی بوت سے کم نہیں لگ رہا تھا کہ آخر کیوں اس کا باپ اس کے سر پر ایک کے بعد ایک گارڈ رکھ دیتا تھا۔ اس نے آج تک سارے گارڈ بگا دیے تھے، وہ گارڈ کو اتنا تنگ کرتی کہ گارڈ خود ہی نوکری چھوڑ کر بھاگ جاتے، اور وہ سوچ چکی تھی کہ اس گارڈ کو بھی یہاں سے چلتا کرے گی، وہ اسے اتنا تنگ کرے گی کہ وہ خود ہی نوکری چھوڑ دے گا۔ وہ گاڑی تک آئی تو عامر نے سر جھکاتے سلام کیا۔ السلام علیکم میم۔ وہ سلگتی نظروں سے بہزاد کو سر تا پاؤں پیر دیکھ رہی تھی۔ یہ کون ہے عامر؟ اس کے لہجے میں کافی حقارت تھی۔ میم، یہ آپ کا آج سے نیا گارڈ ہے، آپ اسی کے ساتھ یونیورسٹی جائیں گی۔ اینا کے چہرے کے زاویے بگڑ رہے تھے، لیکن وہ بہت مشکل سے اپنی تلخی قابو کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، اسے کہو کہ دوسری گاڑی میں آ جائے، بے نیازی سے کہتے وہ ڈرائیونگ گیٹ کھول چکی تھی، اور اس سے پہلے کہ عامر کچھ کہتا بہزاد بول اٹھا، آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، اس لیے ہمارا ایک گاڑی میں جانا ہی مناسب ہے۔ اور اس کی اتنی حاضر جوابی پر تو اینا کلس کر رہ گئی۔ تم میرے نوکر ہو یا میں تمہاری نوکر؟ غصے سے دروازہ زور سے مارتی اس کی طرف پلٹی۔ بہزاد نے حیرت سے اس چھوٹی چھوئی موئی سی لڑکی کو دیکھا۔ بلو کلر کی ڈارک جینز کے اوپر پنک کلر کی شارٹ فراک پہن رکھی تھی، دوپٹہ گلے میں جھول رہا تھا، بال ساڑے جوڑے میں باندھ رکھے تھے، کانوں میں چھوٹے چھوٹے ڈراپس تھے، اور اس کے گلے میں ایک عجیب سا ہار تھا۔ بہزاد نے بہت غور سے اس ہار کو دیکھا، اس کے اندر ننھے ننھے دو دل تھے۔ وہ سادہ سا وائٹ گولڈ کا پینڈنٹ تھا، نہ جانے کیوں بہزاد کو بہت اٹریکٹیو لگا۔ وہ یک ٹک اس کے گلے کو دیکھے جا رہا تھا، اس کی سفید دودھیا گردن میں وہ پینڈنٹ کھل رہا تھا۔ او ہیلو مسٹر، تم سے بات کر رہی ہوں، اینا کی گرجدار آواز سے وجہ سے چونک کر خیالوں سے باہر نکلا۔ دیکھیں میم، آپ کی سیفٹی کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ کی حفاظت کرنا میرا فرض ہے۔ اس نے ادب سے وضاحت دی، اور اینا کا دل چاہا کہ اس کو سر پھاڑ دے۔ یہ باقی سارے گارڈز سے الگ تھا۔ وہ دوبارہ ڈرائیونگ سیٹ کھول کر بیٹھنے لگی تو اس نے ایک بار پھر نوٹ ٹوک دیا، رک جائیے، میں گاڑی چلاتا ہوں، آپ کے لیے سیف نہیں۔ اور اس بار تو اینا کا دل چاہا کہ واقعی میں اس کا سر پھوڑ دے، یا پھر اپنا کسی دیوار میں جا کر اپنا سر مار دے۔ تمہاری میں جان لے لوں گی۔ وہ دانت پیس کر کرائی اور ایک بے بس نظر عامر پر ڈالی۔ میں اس شخص کے ساتھ کم سے کم یونیورسٹی نہیں جاؤں گی، وہ جسے اپنا حکم سنا رہی تھی، اور عامر بیچارہ بے بسی سے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ میم، یہ سر کا آرڈر ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، آپ کو انہی کی بات ماننی پڑے گی، ورنہ آپ جانتی ہیں کہ وہ آپ سے ناراض ہو جائے گے۔ اور اینا کی کمزوری صرف باپ کی ناراضگی تھی۔ وہ غصے سے ڈرائیونگ سیٹ چھوڑ چکی تھی اور آگے بڑھ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ وہ اینا خاموشی سے گاڑی کی دوسری جانب پلٹی اور جا کے سیٹ کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ عامر حیران ہوا۔ میم، آگے بیٹھ جائے۔ اسے اچھا نہ لگا کہ وہ پیچھے بیٹھی ہوئی تھی۔ اینا جو اپنے موبائل میں بزی ہو چکی تھی، اسے چہرہ اٹھائے عامر کو دیکھا، پھر ایک نفرت بھری نظر بہزاد پر ڈالی۔ اور کام آن عامر، اس ڈرائیور کے ساتھ میں آگے بیٹھوں گی؟ تمہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ ملازم ہے اور میں مالکن؟ کم از کم اس کے ساتھ بیٹھ کر جانا میری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ اس کے لہجے میں اتنی حقارت تھی کہ ایک پل کے لیے بہزاد کا چہرہ ذلت کے احساس سے سرخ پڑا۔ اسے امید نہیں تھی کہ وہ اتنی بدتمیز اور اتنی مغرور ہوگی، لیکن اکثر امیر باپ کی بیٹیاں ایسی ہی مغرور ہوتی ہیں۔ وہ جانتا تھا، اور اس نوکری میں اسے عزت نفس کو مارنا پڑے گا۔ اسے لے کر وہ یونیورسٹی پہنچ چکا تھا۔ اسے گاڑی پارکنگ میں پارک کی اور اینا کسی شہزادی کی طرح گاڑی سے باہر نکل گئی۔ اس کے باہر نکلنے کے بعد بہزاد بھی باہر نکلا اور اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ وہ ایک جھٹکے سے پیچھے مڑی اور بے یقینی سے اسے دیکھا۔ کہاں آ رہے ہو؟ سر تپیر غصے سے اسے وہ گھور رہی تھی۔ آپ کے ساتھ جاؤں گا، میں آپ کا پرسنل گارڈ ہوں، شاید آپ بھول رہی ہیں۔ وہ اس بار بھی عزت سے ہی جواب دے رہا تھا، اور اینا کا دل چاہا کہ ساری دنیا کو آگ لگا دے۔ کیا اب وہ اس کے ساتھ ہی چپکا رہے گا؟ وہ اپنی زندگی آزادی سے جینا چاہتی تھی، لیکن اس کے باپ کو لگتا تھا کہ اس کی جان خطرے میں ہے، اسی لیے ہر وقت کسی نہ کسی گارڈ کو اس کے پیچھے لگائے ہی رکھتے تھے۔ وہ ضبط کرتی کلاس میں داخل ہو چکی تھی۔ وہ سارا دن اس کے سر پر ہی رہا، کلاس کے باہر کھڑا رہا،
پھر کنٹین میں اس کے دوستوں کے پاس بھی کھڑا تھا. ویسے یار تمہارا گارڈ تو بہت ہی ہینڈسم ہے. اس کی ایک دوست تو بہت جلد بہزاد سے انسپائر ہو گئی تھی. وہ سارے اس وقت کنٹین میں بیٹھے ہوئے تھے اور اینا شدید بیزار تھی کیونکہ اسے اپنے سارے دوستوں کے ساتھ امبیرسمنٹ فیل ہو رہا تھا. حمزہ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ سکتا تھا. وہ اچانک اس کے پاس جھکا. ویسے میرے پاس بہت اچھا آئیڈیا ہے, کیوں نہ اس گارڈ کو سبق سکھایا جائے جیسے ہم نے پہلے گارڈز کو سکھایا تھا. اور اس کی بات سنتے اینا کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی. اس کی شیطانی دماغ میں ایک آئیڈیا آیا. گھر آتے ساتھ ہی اس نے اس آئیڈیا پر عمل کرنے کے لیے وہ اسے اپنے سامنے کھڑے کیے موجود تھی. بہزاد حیران ہو رہا تھا کہ وہ کیا کرنے والی ہے, اور ایک سائڈ پر عامر کھڑا تھا. وہ ایک درزی بھی کھڑا تھا. ماسٹر صاحب اس کی ساری میئرمنٹ لے لے اور یونیفارم بالکل ویسے ہی ہونی چاہیے جیسے میں نے آپ کو پکچر سینڈ کی ہے. عامر حیران تھا کہ وہ کیا کرنے کی کوشش کر رہی ہے. آپ کیا کر رہی ہیں میم؟ بہزاد کی نظروں میں سوال پڑتے اس نے خود ہی پوچھ لیا. او کم آن عامر, یہ میرا اسپیشل گارڈ ہے تو کم سے کم اسے گارڈ دکھنا بھی تو چاہیے نا, اس لیے اس کی یونیفارم سلوا رہی ہوں تاکہ کل سے میرے ساتھ پراپر گارڈ کی طرح چلے. اب بہزاد حیرت سے اسے دکھ رہا تھا. اب یہ لڑکی اس کا ضبط آزما رہی تھی. لیکن میم ان سب کی کیا ضرورت ہے؟ بہزاد نے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے سوال پوچھا. آئے ہائے, کیوں نہیں ضرورت؟ بالکل ضرورت ہے. آخر سب کو بھی تو پتہ چلنا چاہیے نا کہ تم میرے گارڈ ہو. وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتی اندر کی جانب چلی گئی اور وہ بے بسی سے گارڈن میں کھڑا رہ گیا. عامر بیچارہ بس اس پر ترس ہی کھا سکتا تھا کیونکہ وہ ہر گارڈ کے ساتھ اسی طرح کرتی تھی. وہ کچھ نہ کچھ شرارتیں کرتی ہی رہتی تھی جس سے سارے گارڈ پریشان ہو کر خود ہی نوکری چھوڑ دیتے تھے. اگلے 2 دن بعد اس کے ساتھ اس یونیفارم میں چل رہا تھا. خاکی رنگ کی یونیفارم جس کے اوپر بہت بڑے الفاظ میں باڈی گارڈ لکھا تھا. وہ جہاں جہاں سے گزر رہا تھا اسٹوڈنٹ اس کا مذاق اڑا رہے تھے اور بہزاد کے برداشت کی حد ختم ہو رہی تھی. اب کہاں جا رہی ہے میم؟ وہ چوری چھپے جو کلاس سے بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی. اچانک ہی وہ سامنے آ گیا اور اینا کے سارے فرار کے راستے بند ہو گئے. واش روم جا رہی ہوں, کیا وہاں بھی ساتھ چلو گے؟ جل بھون کر کہتی وہ چیخی اور آس پاس کھڑے سارے اسٹوڈنٹ اس کا مذاق اڑا رہے تھے. ایک پل کے لیے بہزاد کے ساتھ ساتھ اینا کو بھی شدید ذلت کا احساس ہوا. وہ بنا کچھ کہے پلٹی اور گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی. آنکھوں میں غصہ تھا, ایسا لگ رہا تھا جسے کسی نے چہرے پر تماچا مار دیا ہو. وہ بھی خاموشی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا. وہ گھر پہنچے تو آج ذاکر صاحب کافی خوش نظر آ رہے تھے. وہ لاؤنج میں ہی ایک سائڈ پر کھڑا تھا اور ذاکر صاحب اب اینا کو اپنی خوشی کی وجہ بتا رہے تھے. بیٹے تمہاری تو لاٹری نکل آئی. بہت بڑے بزنس امپائر کے اکلوتے وارث شہرام صدیقی کو تو تم پسند آ گئے ہو اور وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے. کسی نے اینا کے چہرے پر کھولتا ہوا تیزاب ڈالا تھا. آنکھوں کے سامنے دھندلے سے منظر نمایاں ہوئے. فار گاڈ سیک, اب نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں کسی سے بھی شادی کروں گی؟ نہیں کرنی مجھے کوئی شادی. وہ غصے سے کہتی اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی. بہزاد حیران ہوا. اس کا حیران ہونا بنتا بھی تھا. وہ سمجھ نہ سکا کہ وہ اتنی پریشان کیوں ہو گئی تھی. ہر لڑکی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ امیر انسان کی بیوی بنے, اور شہرام صدیقی کو کون نہیں جانتا تھا. خوبصورتی کی مثال اس کی گہری نیلی آنکھیں سارے شہر میں مشہور تھی. ذاکر صاحب جانتے تھے کہ اب وہ کچھ گھنٹوں تک کمرے میں ہی بند رہے گی, اس لیے انہوں نے اسے ڈسٹرب نہیں کیا. شام کو ان کو فون آ گیا اور اس دن وہ 2 دن کے لیے آؤٹ آف کنٹری میٹنگ کے لیے چلے گئے. لیکن جانے سے پہلے بہزاد کو اس کا خیال رکھنے کی ہدایت دینا نہیں بھولے تھے. وہ دوپہر سے ہی کمرے میں بند تھی اور رات ہو چکی تھی. اس نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا. بہزاد اس کے کمرے کے باہر ہی موجود تھا. اس کا سارا چہرہ پسینے سے تر تھا. وہ کوئی خوفناک خواب دیکھ رہی تھی. اس کی آنکھوں کے سامنے دھندلے منظر نمایاں تھے. پھر اس نے خود کو سیڑھیوں سے گرتے دیکھا. کوئی ہے, بچاؤ, راہم. اس کے لبوں سے چیخیں نکل رہی تھی اور نیند ایک جھٹکے سے اڑی. اس کی چیخوں کی آواز کمرے سے باہر تک گئی تو بہزاد بھاگتا ہوا اس تک آیا. کیا ہوا میم, آئی اوکے؟ اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ کر نرمی سے پوچھا. پلیز مجھے بچاؤ, وہ مجھے مار دے گا. وہ گھبرائی ہوئی بے ساختہ بہزاد کا ایک ہاتھ پکڑ چکی تھی. کون, کس کی بات کر رہی ہو؟ اس نے بے حد نرمی سے پوچھا. وہی جس نے میرے راہم کو مار دیا تھا, وہ مجھے بھی مار دے گا. اس نے سب کو مار دیا. وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی اور بہزاد حیران ہو کر رہ گیا. وہ کس راہم کی بات کر رہی تھی؟
یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ کون راہم؟ وہ بہت حیران ہوا. اس کی آنکھوں میں حیرت تھی. اینا ایک دم ہوش میں اور فوراً اس سے دور ہوئی. تم تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ دفعہ ہو جو یہاں سے. تم میرے راہم نہیں ہو. نہیں ہو تم میرے راہم. وہ ہذیانی انداز میں چیخی تھی. اور بہزاد حیران ہوا کہ آخر اسے ہو کا کیا تھا. وہ پل پل بدلتی تھی، کبھی غصے میں آ جاتی اور کبھی بہت زیادہ محبت سے بات کرتی. اینا آئی اوکے؟ اس نے دوبارہ نرمی سے پوچھا، لیکن اینا کی بری آنکھیں اس وقت سرخ ہو رہی تھی. تمہیں سنائی نہیں دے رہا؟ ہمت کیسے میرے کمرے میں داخل ہونے کی؟ آئی سیڈ گیٹ لاسٹ. وہ اپنی پوری طاقت سے چلائی تھی. بہزاد ابھی تک حیرت اور الجھن بھری نگاہوں سے اسے دکھ رہا تھا. پھر بنا کچھ کہے وہ بیڈ سے اٹھا اور ایک آخری نظر اس پر ڈال کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا. اس کی جانے کے بعد اینا کو اپنے بے خود ہونے کا اندازہ ہوا تو دل چاہا کہ اس شخص کا سر ہی پھاڑ دے. ایک بار پھر سے رونانے لگا. وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھ گئی اور پھر پوٹ پوٹ کرو پڑی. کیوں میرے ساتھ یہ سب کیوں ہوا؟ کیوں چلے گئے آپ سب لوگ مجھے چھوڑ کر؟ وہ دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے پوٹ پوٹ کرو پڑی تھی. کون ہو تم راہم؟ کیوں میرے خوابوں میں آتے ہو؟ آخر کون ہو تم؟ اور تمہارا نام میرے ذہن سے کیوں چپک کر رہ گیا؟ وہ تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ راہم ہے کون. بس یہ نام اس کے ذہن میں خود سے کہیں آ کر چپک گیا تھا. بے بسی سے خود سے سوال کرتی وہ رونے لگی. اس کی ہچکیاں کمرے سے باہر تک سنائی دے رہی تھی اور باہر کھڑا وہ شخص کس قدر سب سے اس کے رونے کو برداشت کر رہا تھا صرف وہی جانتا تھا. وہ ساری رات اس کے کمرے کے باہر ہی کھڑا رہا. اسے شاید ڈر تھا کہ کہیں دوبارہ وہ ڈر نہ جائے. اگلی صبح کا آغاز ہوا. صبح کے 8 بجے اس نے دروازہ کھولا اور کمرے سے باہر نکلی. وہ ابھی تک نائٹ ڈریس میں موجود تھی. بہزاد کو بالکل اچھا نہ لگا کہ وہ اس طرح کپڑوں میں گھر میں پھر رہی تھی. وہ یہاں پر بہت سارے ملازم کام کرتے تھے. اس نے غصے میں سب کو باہر جانے کا کہہ دیا. اس کا سارا چہرہ سرخ ہو رہا تھا. روئی روئی آنکھیں، شاید وہ ساری رات ہی روتی رہی تھی. بہزاد کو بے ساختہ دکھ ہوا. یہ لڑکی ویسی نہیں تھی جیسی نظر آتی تھی. یہ لڑکی جو کل رات کچھ پلوں کے لیے اپنی معصومیت پہ کھو گئی تھی. یہ لڑکی مغرور نہیں تھی جیسی بننے کی کوشش کرتی تھی، ویسی نہیں تھی. کچھ تھا، کچھ راز جو بہزاد نہیں جانتا تھا. وہ گمسم سی تھی. ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی تو بہزاد نے خود اس کی پلیٹ پکڑتے اس میں ناشتہ سرو کیا. آج اینا نے اسے ڈانٹنے کی کوئی کوشش نہیں کی اور بہزاد حیران ہو رہا تھا کہ اسے کیا ہو گیا. وہ ایسے ہی کھوئی ناشتہ کرنا شروع کر چکی تھی. بہزاد اس کے پاس ہی کھڑا تھا. ناشتہ کرنے کے بعد بنا کچھ کہے وہ اٹھی اور واپس اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی. اس کی یہ خاموشی بہزاد کو چبھ رہی تھی. اس نے آج 4 دنوں بعد اس لڑکی کا کون سا روپ دیکھا. ایسے لگتا تھا جیسے وہ اندر سے بہت زیادہ تکلیفوں کا شکار ہے. پھر سارا دن وہ کمرے میں ہی بند رہی اور بہزاد نے بھی اسے ڈسٹرب نہیں کیا. 2 دن بعد ذاکر صاحب واپس آ گئے تھے. ان کے ساتھ میں نارمل تھی. ذاکر صاحب نے بھی شادی کی کوئی بات نہیں کی. وہ بھی پرسکون ہو گئی تھی. اس دن کے بعد سے اس نے بہزاد کو ایک بار بھی ڈانٹنے کی کوئی کوشش نہیں کی. وہ جیسے اسے چھپنے اور کترانے کی کوشش کر رہی تھی. یونیورسٹی جاتی بھی تو بہت کم گمسم سی رہتی اور کلاس لینے کے بعد بھی وہ باہر نکل آتی. اپنے سارے دوستوں کے ساتھ وہ بیٹھنا بھی چھوڑ چکی تھی. اسے ایک ہی رات میں کیا ہو گیا تھا یہ بات بہزاد سمجھنے سے قاصر تھا. اب وہ بہزاد کو ڈانٹتی بھی نہیں تھی. آہستہ آہستہ بہزاد اس کے ساتھ ایڈجسٹ ہوتا جا رہا تھا. اس کے پسند اور ناپسند کا خیال رکھنے لگا تھا. اسے کیا اچھا لگتا تھا، کیا چیز پسند نہیں تھی، وہ سب سمجھ رہا تھا. اور عامر بھی اسے کافی چیزوں میں ہیلپ کر دیتا تھا. اب وہ اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ جاتی تھی. آج پورے 1 ہفتے بعد دوبارہ اس کے باپ نے شادی کا ذکر کیا. ڈیڈ، میں کہہ چکی ہوں میں کسی سے شادی نہیں کروں گی. خدا را آج کے بعد یہ بات مت کیجیے گا. وہ سارے ضبط توڑتی غصے سے چیختی ہوئی اٹھی اور کمرے میں جا کر بند ہو گئی. اور وہ ایک سائڈ لاؤنج کی دیوار کے ساتھ کھڑا. بہزاد بہت حیران ہوا تھا. وہ ذاکر صاحب کے پاس آیا. آئی اوکے سر؟ کیا آپ ٹھیک ہے؟ ذاکر صاحب جو کسی سوچ میں گم تھے چونک کر ہوش میں آئے. پھر آہستہ سے اس بات پہ سر ہلائے. سر کوئی پریشانی ہے تو آپ شیئر کر سکتے ہیں. اسے دوستانہ لہجے میں کہتے ہوئے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا. یہ لڑکی سمجھ کیوں نہیں رہی؟ وہ شہرام صدیقی ہمارے ساتھ پارٹنرشپ کرے گا تو ہماری کمپنی دنوں میں ہی آسمان کو چھو دے گی. لیکن اس کی صرف ایک ہی شرط ہے کہ اسے بدلے میں اینا سے شادی کرنی ہے. وہ چاہتا کہ اگر اینا شادی کے لیے نہیں تیار تو وہ جسٹ نکاح کر سکتی ہے. کچھ مہینے پہلے اس نے اینا کو میرے ساتھ ایک پارٹی میں دیکھا تھا. وہ تب سے میرے پیچھے پڑا ہوا ہے. لیکن میری بیٹی ہے کہ تب سے
میری بات کوئی سمجھ ہی نہیں رہی۔ وہ کسی غمگسار کی طرح اسے اپنے دل کی ساری بات شیئر کر رہے تھے۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن سر آپ کی باقی کی فیملی کہاں ہے؟ میرا مطلب ان کی ماں، اگر وہ یہاں ہوتی تو ہو سکتا ہے وہ آپ کی بیٹی کو بہتر طریقے سے سمجھا سکتی کہ اسے شادی کر لینی چاہیے۔ بہزاد کے سوال پر ذاکر حمدانی کے دل میں چھناکے سے کچھ ٹوٹا۔ چند سالوں پہلے جب میں اینا کے ساتھ اس کی اسکول کیمپنگ میں گیا تھا تو پیچھے سے ہمارے گھر پر حملہ ہوا تھا۔ کچھ لٹیروں نے ہمارے گھر میں گھس کر میری ساری فیملی کو قتل کر دیا تھا اور سارا سونا اور قیمتی چیزیں لے کر فرار ہو گئے تھے۔ جب بھی میں شادی کی باتیں کرتا ہوں تو اسے اپنی ماں یاد آ جاتی ہے، اس لیے وہ منع کر دیتی ہے۔ بہزاد کی آنکھوں میں کچھ زخمی ہوا تھا۔ اسے آج سمجھ آئی کہ اینا کو اکڑ کے پیچھے کیا وجہ تھی، وہ کیوں اتنی پریشان رہتی تھی۔ اس نے بہت چھوٹی سی عمر میں اتنے سارے غم دیکھ لیے تھے۔ تم اس سے بات کر رہے ہو سکتا ہے کہ وہ تمہاری بات سمجھ جائے، وہ شاید اب تمہاری دوستی بھی ہو چکی ہے اس سے، ذاکر صاحب نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ بہزاد نے سر اس بات میں لایا، ٹھیک ہے میں اس سے بات کروں گا اور میں کوشش کروں گا کہ وہ مان جائے۔ اور ذاکر صاحب کو لگا جیسے وہ ان کے کندھوں سے کچھ بوجھ تو سرک گیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں صوفے پہ بیٹھی ہوئی تھی، نظریں آسمان کی جانب تھی، کانوں میں سالوں پہلے کچھ آوازیں گونج رہی تھی۔ تم تو میری اسٹرا ہو، دیکھنا میں ساری زندگی تمہاری حفاظت کرتا رہوں گا، ہم دونوں ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ 13 سالہ راہیم 6 سالہ اینا کو جھولے دیتے ہوئے ساتھ ساتھ باتیں کر رہا تھا، اور وہ گارڈن میں بیٹھی جھولے لے رہی تھی اور وہ اس کے پیچھے کھڑا ہلکا ہلکا جھولا جھلا رہا تھا۔ کیا واقعی سچ میں؟ اس نے ایکسائٹڈ ہو کر پوچھا۔ ہاں نا، واقعی سچ میں۔ اور ماضی کو بلبلا ہوا میں تحلیل سا ہو گیا۔ آخر راہیم کہیں نہیں تھا۔ کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تو وہ ہوش میں آئی۔ اسے پلٹ کر دیکھا تو سامنے ہی بہزاد کھڑا تھا۔ کیا میں اندر آ جاؤں؟ وہ شائستگی سے اجازت دے رہا تھا۔ اینا نے خالی خالی نگاہوں سے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ آیا اور اس کے سامنے ہی صوفے پہ بیٹھ گیا۔ آپ کے والد چاہتے ہیں کہ آپ یہ شادی کر لیں، آخر اس میں حرج کیا ہے؟ وہ اتنا امیر ہے اور تو اور بہت خوبصورت بھی ہے، سنا کہ سارے شہر کی لڑکیاں اس پر مرتی ہیں۔ اور اینا کی آنکھوں کے سامنے 4 ماہ پہلے وہ دن گما کہ واقعی وہ خوبصورت تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا احساس جو اینا کو ہرگز بھی پسند نہیں آیا تھا۔ اس نے تو اسی دن اس شخص کو ناپسند قرار دے دیا تھا۔ تو تم یہاں میرے باپ کے چمچے بن کر آئے ہو؟ وہ آج بالکل تلخ نہیں تھی، بالکل بس ویسے ہی سوال پوچھ رہی تھی۔ بہزاد نے نفی میں سر لایا۔ نہیں، میں تو بس آپ کے فائدے کی بات کر رہا ہوں۔ اور اس کی بات سنتی اینا کو غصہ ہی آ گیا۔ کیا میرا فائدہ؟ بتا ہی دو۔ جب ایک بار کہہ چکی ہوں کہ مجھے اس شخص سے شادی نہیں کرنی تو پھر یہ میری زندگی ہے نا، میری مرضی، اور میں اپنے راہیم کے علاوہ کسی دوسرے مرد سے شادی کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ وہ بے بسی سے چیختے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے پوٹ پوٹ کر رو پڑی، اور بہزاد کو بہت زیادہ برا لگا۔ وہ روتی ہوئی اسے بالکل اچھی نہیں لگتی تھی، اسے بہت زیادہ تکلیف ہوئی۔ وہ بے ساختہ وہاں سے اٹھا اور اس کے پاس صوفے پر آ کر بیٹھا۔ ارے تم رو کیوں رہی ہو؟ پلیز اس طرح رونا تو بند کرو نا۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے اسے حوصلہ دینے کی کوشش کی، لیکن اس کی رونے کی روانگی مزید بھڑکی تھی۔ بہزاد کی برداشت کی حد ختم ہو گئی تھی۔ پلیز رونا بند کرو اسٹرا، وہ بہت مدھم آواز میں بڑبڑایا، اور لفظ اسٹرا سن کر اینا کے آنسو ایک دم تھم گئے۔ وہ بے حد حیرت اور بے یقینی سے اس کی جانب بڑھی۔ کیا کہا تم نے؟ اس نے بے حد حیرت سے پوچھا۔ میں نے کہا کہ رونا بند کرو، بہزاد نے سادگی سے وضاحت دی، لیکن اینا نفی میں سر ہلاتے بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم نے کہا اسٹرا؟ تم نے مجھے اسٹرا کیوں کہا؟ وہ حیران ہو رہی تھی۔ تم ہی میرے راہیم ہو نا؟ وہ اچانک ہی اس کے سینے پر ہاتھ رکھے جیسے خوشی کے ساتھ پاگل ہوئی۔ بہزاد نے فوراً نفی میں سر لایا۔ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں کیسے؟ لیکن اس کی کہاں سن رہی تھی۔ وہ 1 منٹ سے پہلے اس کے سینے سے لپٹ گئی۔ میں جانتی ہوں کہ تم ہی میرے راہیم ہو، تم ہی ہو۔ بہزاد پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے اور وہ نفی میں سر ہلاتے منع کر رہا تھا، لیکن وہ اس کی سن نہیں رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ تم ضرور واپس آؤ گے، تم ہی میرے راہیم ہو، بولو ہو نا تم میرے راہیم۔ وہ واقعی اس وقت دیوانی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں کو پیالے میں بڑھ کر جیسے وہ تصدیق چاہ رہی تھی، اور بہزاد نے کسی سحر کی طرح اس بات میں سر لایا، اور اینا کی تو گویا ساری دنیا ہی رک گئی۔ وہ اب بھی بے یقین تھی۔ پھر وہ دوبارہ اس کے سینے پر سر رکھ کے لپٹ گئی اور پوٹ پوٹ کر رکڑی۔ کیوں نہیں آئے؟ میں نے آپ کا کتنا انتظار کیا، کہاں چلے گئے تھے؟ ایک ہاتھ اس کے کندھے پر مکہ مار رہی تھی۔
दूसरे हाथ से वो सवाल पूछ रही थी और behzad मुस्तरिब सा बैठा दरवाजे की जानिब दिख रहा था। अगर किसी ने ऐना को इस तरह देख लिया तो क्या सोचेगा? उसने एक ही झटके में ऐना को खुद से दूर किया। प्लीज मैम, होश में आए। वो अपनी असली पुराने अंदाज में लौटा तो ऐना जैसे होश की दुनिया में लौटी। मैं बिल्कुल ठीक तो हूँ, मैं होश में हूँ। तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि तुम ही मेरे राहिम हो? वो पागलों की तरह चीखती दोबारा उसके सीने से लिपट गई और इस बार इतनी जोर से उसने behzad की शर्ट को पकड़ लिया कि कहीं वो उसे खुद से दूर ना ही झटकते। और behzad ऐसा बेबस हुआ कि उसे चाहकर भी खुद से दूर न कर पा रहा था। आखिर उस आदमी से शादी कर ले जिससे आपके वालिद कह रहे हैं। वो अचानक ही उसके बाल सहलाते हुए बोला और ऐना को लगा जैसे उसके कानों में तेजाब अंडेल रहा। वो एक झटके से पीछे हुई और गुस्से से उसका गिरेबान पकड़ लिया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? कैसे बेस्ट फ्रेंड हो जो मुझे कह रहे हो कि मैं किसी और से शादी कर लूं? वो अब तक बेयकीन थी, आंखों में बेयकीनी ही बेयकीनी थी। देखे, मैं आपका राहिम नहीं हूं। और ये राहिम है कौन? behzad के सवाल पर ऐना एकदम साकित रह गई। बताए कौन है ये राहिम? उसने दोबारा सवाल दोहराया। ऐना का सारा वजूद कांपने लगा। मैं नहीं जानती वो कौन है, मैंने उसे नहीं देखा, लेकिन मुझे उससे मोहब्बत है। वो मेरे ख्वाबों में आता है, वो मुझसे कहता है कि वो मेरे आसपास है। मैं सिर्फ उसकी हूँ। कोई और उसे मुझसे छीनने की कोशिश करेगा तो राहिम उसे मार देगा। मेरी बात पर यकीन करो behzad, वो मुझे अस्ट्रॉ कहता है और और ये भी कहता है कि वो मेरा बैरी है। वो कहता है मैं सिर्फ उसकी हूँ, वो यही कहीं मेरे आसपास है। मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे सालों से कोई मुझ पर नजर रख रहा है। वो राहिम ही है, वो छुपकर मेरी हिफाजत करता है। ऐना ने वजाहत करने की कोशिश की। ऐसा कुछ नहीं है मैम, ये सिर्फ आपकी नजरों का धोखा है और वहम है। आपको किसी साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। ये सब आपके दिमाग का फतूर है। मैं तो यही कहूंगा कि शादी करे और अपनी जिंदगी खुशियों में गुजारे। और इस बात पर ऐना का हाथ उठा और behzad के चेहरे पर एक थप्पड़ दे मारा। सब बकवास है। तुम तुम चाहते हो मैं तकलीफ से मर जाऊं? दफा हो जाओ यहाँ से। तुम तो वाकई मेरे राहिम हो ही नहीं सकते। वो तो मुझे तकलीफ दे ही नहीं सकता। वो एकदम से उससे दूर हट गई। behzad बस अफसोस से नफी में सर हिलाता उसे देखता रह गया। फिर वो कमरे से बाहर निकल गया। शहर के इस बंगले पर रात उतर आई थी। जाकिर साहब उसके सामने बैठे थे। देखो बेटा, वो बहुत अच्छा है तुम्हारे हक में, इसीलिए मैं तुम्हारी शादी वहां करवा रहा हूँ और इसी जुमे को तुम्हारा निकाह होगा। तुम्हें निकाह करना है, बस फैसला हो चुका। उन्होंने अचानक ही हुक्म सुना दिया और इस वक्त जाकिर साहब काफी गुस्से में थे। डैड, मैं कह चुकी हूँ कि मैं वहां शादी नहीं करूंगी। एक बार फिर ऐना ने मना किया। मैं कह चुका हूँ, बस उनके साथ मुझे अपनी बिजनेस पार्टनरशिप करनी है। उनके साथ पार्टनरशिप करने के बाद मेरी कंपनी आसमान को छू लेगी और तुम्हें मेरी बात माननी होगी, वरना भूल जाना कि तुम्हारा कोई बाप था और मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। आज वो काफी गुस्से में थे, वरना वो ऐना की हर जिद पूरी कर देते थे। नहीं डैड, प्लीज, मैं उससे शादी नहीं कर दूंगी। आपको शादी करवानी है ना, तो मेरी शादी behzad से करा दें। मैं इस behzad की बात कर रही हूँ, वो जो आपने मेरे लिए गार्ड रखा है, उससे शादी करवा दे। लेकिन मैं शहराम से शादी नहीं करूंगी। और जाकिर साहब के दिमाग पे धमाके होने लगे। उन्होंने इतनी बेयकीनी से ऐना की जानिब देखा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? उस 2 टके के गार्ड से तुम्हारी शादी करनी है? तुम मेरी बेटी हो, इस महल की शहजादी, और तुम्हें एक गार्ड से शादी करनी है? उसका बाप वाकई हैरान था। बस डैड, मैं कह चुकी हूँ कि मैं behzad से ही शादी करूंगी। वो सोफे से उठती अजीब जुनूनी लहजे में चीखी थी और जाकिर साहब को भी गुस्सा आ गया। वो भी सोफे से उठे और एक थप्पड़ ऐना के मुंह पर दे मारा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। और खबरदार कि तुम्हारा 3 दिन तक यूनिवर्सिटी जाना बंद है। और जब तक निकाह नहीं हो जाता तुम कुछ नहीं करोगी और कहीं नहीं जाओगी। और वो behzad, वो तो तुम्हारे आसपास भी नहीं भटकेगा। वो गुस्से से चीखते हुए उसके कमरे से बाहर निकल गए और ऐना बेड पर गिरी और टूट फूट कर रो पड़ी। कम से कम वो इस जिंदगी में राहिम के सिवा किसी दूसरे शख्स की बीवी नहीं बनना चाहती थी। उसे behzad से ही शादी करनी थी। वो ये देखना चाहते थे क्या वो राहिम वाकई आता है या नहीं, जो कहता कहेगा कि ऐना सिर्फ उसकी है। जाकिर साहब जानते थे कि behzad ने कम से कम ऐना के दिमाग में कोई नेगेटिव बात नहीं डाली, क्योंकि behzad सालों से उनके साथ काम कर रहा है। वो सिर्फ उनका वफादार था, इसलिए उन्होंने behzad को 3 दिन के लिए शहर से बाहर भेज दिया। और इन 3 दिनों में behzad ऐना के सामने नहीं आया और ऐना ने इसे लाखों फोन किए, लेकिन उसका नंबर ही बंद था।
पहली प्लीज बेहसात वापस आ जाओ, इस बार नहीं। न जाने उसके दिल ने कितनी बार उस शख्स को पुकारा था, लेकिन वो नहीं आया। बेहसात तो नहीं आया, लेकिन शहराम के साथ निकाह का वक्त जरूर आ गया। वो सफेद और गोल्डन कलर की फ्रॉक पहने किसी बुत की तरह इस वक्त लाउंज के सोफे पर बैठी हुई थी। उस वक्त वहां पर लोग नहीं थे, सिर्फ शहराम के वालिदैन और कुछ दोस्त अहबाब ही थे। उनका निकाह पढ़ाया जा रहा था, लेकिन वो कहा कुछ सोच समझ रही थी। ऐना हमदानी वल्द जाकिर हमदानी, आपका निकाह शहराम राहिम सदीकी वल्द जाफर सदीकी से किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? वो पत्थर की मूरत बनी रह गई। वो तो अपने राहिम की थी, वो कैसे किसी और से निकाह कर सकती थी? उसके बाप ने उसका कंधा हिलाया तो वो होश में आई और एक नजर उसकी सारे लाउंज पर घूमी। उसने बेजात को ढूंढना चाहा, लेकिन वो कहीं नहीं था, वो जा चुका था। और उसके दिल में जो आखिरी उम्मीद थी वो भी छन से टूट गई। वो नहीं आया। मौलवी साहब तीसरी बार पूछ रहे थे, बल आखिर शहराम की माँ ने उसका कंधा हिलाया। बेटा जवाब तो दो। वो जैसे खाली खाली निगाहों से सारे लाउंज को तक रही थी। वो अब भी नहीं आया तो वो धोखा दे गया। तो क्या वो वाकई इसका राहिम नहीं था? अगर वो इसका राहिम होता तो आ ही जाता। उसने एक नजर शहराम की जानिब देखा। उसका और बेहसात का कोई मुकाबला नहीं था। उसकी गहरी नीली आंखें थी और बेहसात की आंखें काली थी। ये क्लीन शेव में बैठा हुआ था और वो छोटी सी दाढ़ी में होता था। ये बहुत अमीर था। इसके कपड़ों में कपड़े भी लाखों के थे और बेहसात तो शायद 2000 के कपड़े पहन कर आता था। लेकिन फिर भी ऐना का दिल उस बेहसात पर आ चुका था, वो जो बाकी आम गार्ड्स की तरह नौकरी छोड़कर नहीं भागा था। वो जिसने ऐना की हर अकड़ और हर बदतमीजी बर्दाश्त कर ली थी। लेकिन वो नहीं आया। ऐना के दिल ने कहा कि यहाँ से उठकर भाग जाओ, लेकिन दिमाग कह रहा था कि तुम्हारा राहिम होता तो जरूर था। उसके होंठ बल आखिर फड़फड़ा ही उठे। कबूल है, कबूल है, कबूल है। उसने खाली खाली निगाहों से 3 बार बोल दिया। सारे हैरान हुए, लेकिन किसी ने किसी किस्म का कोई सवाल नहीं किया। निकाह ख्वाह ने उसके सामने निकाहनामा रखा। उसने खाली खाली नजर से दस्तखत कर दिए। कानों में आज भी राहिम के अल्फाज गूंज रहे थे, तुम सिर्फ मेरी हो, तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगा। 2 आंसू आंखों से निकल कर टूटे और उसके गालों पर बिसर गए। वो दस्तखत करने के बाद अपनी फ्रॉक संभालती उठी और वो लाउंज पे बैठा हर फर्द उसकी कार्रवाई बहुत अजीब नजर से देख रहा था। सब जान गए थे कि वो इस निकाह से खुश नहीं है, लेकिन किसी ने भी किसी किस्म की कोई मजामत नहीं की। अब वो सीढ़ियां चढ़ती कमरे में जा रही थी। जाकिर जैसे अपनी बेटी की तकलीफ से कोई उनको फर्क नहीं पड़ा था। ये वही बाप था जो कुछ अरसे पहले तक तो इसको खाना ना खाने पर परेशान हो जाता था, और आज अपने बिजनेस की खातिर उन्होंने अपनी बेटी को किसी चीज की तरह इस्तेमाल किया था। शहराम ने उसे एक नजर देखना चाहा, उससे बात करना चाहता था, लेकिन वो कमरा लॉक किए बैठे थी। तो फिर वो सब लोग वापस पलट गए। ऐना को लग रहा था कि वो हार गई है, उसकी जिंदगी का सब कुछ खत्म हो गया। आज की रात तो मातम करने की रात थी। वो इतनी खामोश होकर रह गई थी कि उसके बाप ने से भी अब उसको कोई शिकवा नहीं किया था। अगर उस शख्स उसका वाकई बाप होता तो क्या वो अपनी बेटी को तकलीफ को ना समझता? शायद उसके बाप को लगता था कि वो शहराम के साथ खुश रह सकेगी, लेकिन वो बेहसात के अलावा अब किसी दूसरे मर्द के साथ खुश रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। रात काफी गहरी हो चुकी थी जब उसने उस घर से भागने का फैसला किया। उसे किसी भी हाल में राहिम को ढूंढना था। वो जानती थी कि वो शख्स महज उसका ख्वाब नहीं था, वो हकीकत में कहीं था। उसे यहाँ रहना ही नहीं था। उसे कहीं से भी राहिम को ढूंढकर उसके पास जाना था। वो जानती थी कि वो सिर्फ उसके पास ही महफूज रह सकती है। वो जानती थी कि घर से कैसे भागना है, क्योंकि उसका घर था, यही पली बड़ी थी। वो गार्ड को चकमा देते घर से बाहर निकल आई थी। रात काफी गहरी हो चुकी थी, सड़क काफी सुनसान थी। उस सड़क पर ही भागने लगी। नहीं जानती थी कि कहाँ जाएगी, मगर बस उसे इस घर से दूर जाना था। अचानक उसे अपने पीछे किसी के कदमों की चाप सुनाई दी, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा था। वो मजीद खौफजदा हुई, जल्दी जल्दी से एक दरख्त की ओट में हो गई। वो लंबे लंबे सांस लेकर खुद को काबू पा रही थी। भागने की वजह से उसका सांस फूल गया था, लेकिन अचानक उसे अपनी गर्दन पर एक नोकीली सुई चिपती हुई महसूस हुई। उसने चीखने चिल्लाने की कोशिश की, मगर उसके बाद एक गहरा सुनाटा छा गया और वह वहीं होशो हवास से बेगाना होकर गिर गई। उसका मोबाइल मुसलसल बज रहा था, जिसने उसकी नींद में खलल पैदा किया। उसने मोबाइल उठाकर देखा तो कोई जाकिर साहब का फोन आ रहा था। वो कुछ चौंका कि रात के इस पर फोन आना उसे कुछ तशवीश हुई। उसने फोन उठाया, मगर कानों में जो अल्फाज पड़े वो बेजात की रूह खींच गई।
बेजाद जल्दी से पहुंचो, पता नहीं ऐना कहाँ चले गए, कोई मेरी बेटी को ले गया। बेजाद को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। मैं भी आ रहा हूँ। वो जल्दी से अपने फ्लैट से निकलकर बाहर भागा। उसकी आंखों के सामने बहुत अंधेरा था। उसने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की, मगर पलकों पर बहुत बोझ था। बहुत देर के बाद वो अपनी आंखें खोल पाई। हैरत से आसपास देखा तो वो जमीन पर गिरी हुई थी। उसके दोनों हाथ कमर के पीछे बंधे हुए थे, उसके पांव भी बंधे हुए थे, मुंह भी बंद था और उसे अपना जिस्म पानी के ऊपर महसूस हुआ। उसने हैरत से आसपास देखा तो जहां जमीन पर थी वो सारा फर्श गिरा था। वो कतरा कतरा पानी फर्श पर गिर रहा था। वो अपने हवास बहाल करने की कोशिश कर रही थी। फिर देखते ही देखते उसकी आंखों को रोशनी चुभने लगी। जैसे ही रोशनी आंखों को कुछ नॉर्मल लगी तो उसने देखा कि सामने 6-7 लोग खड़े थे और एक साइड पर 2 आदमी, शायद वो दोनों बॉस थे। वो पुरसुकून होकर किसी बादशाह की तरह टेक लगाए सोफे पर बैठे थे। ऐना ने उठने की कोशिश की मगर बुरी तरह नाकाम हुई। वो तो हिल भी नहीं पा रही थी और ऐना को फड़फड़ाते देख वो दोनों हाथ पर हाथ मारकर हंसे। यार ये देख, ये है जाकिर हमदानी की ताकत, जो हमारे आज कदमों में गिरी हुई है। अब हम इसे जाकिर हमदानी को बताएंगे कि असल ताकत क्या होती है। वो हमारे मामला में बहुत टांग आ रहा था ना, अब देखना कैसे उसकी बेटी को तरपा तरपा कर मारेंगे। वो दोनों हाथ पर हाथ मारकर हंस रहे थे, मगर ऐना को इनकी कोई बात समझ नहीं आ रही थी। उसकी आंखों के सामने तो बस अंधेरा छा रहा था। फिर उसके होंठ फड़फड़ाए। राही, वो अपने इस शख्स को पुकार रही थी जो न जाने इस दुनिया में था भी या नहीं, जो या सिर्फ उसकी दिमाग का फतूर था। वो किसी खुले कमरे में थी जहां उसकी आसपास पानी ही पानी था। वो लोग उससे कुछ फासले पर बैठे उसकी हालत पर हंस रहे थे। ऐना की आंखों से आंसू बहने लगे। फिर उसके होंठ फड़फड़ाए। बेहजाद, वो सिर्फ उन दो लोगों को याद कर रही थी। आज उसका वो बॉडीगार्ड कहीं भी नहीं था। उसने आंखें बंद की और बेहजाद को याद करना चाहा। वो जानती थी कि कुछ भी हो जाए उसे बचाने के लिए जरूर आएगा। वो अभी ये सोच ही रही थी कि जब दरवाजा एक दहाड़ से खुला और कोई अंधाधुंध अंदर दाखिल हुआ। ऐना ने उसे देखने की कोशिश की, मगर उससे ज्यादा वो अपने हवास बहाल नहीं रख पा रही थी, इसलिए होशो हवास से बेगाना हो गई। वो उन सबके सामने खड़ा था। उन दो लोगों के दांत फौरन बंद हुए। कौन हो तुम और यहाँ के तक कैसे पहुंचे? एक चिल्लाया था। लड़की को हाथ किसने लगाया? सख्त लहजे में सवाल पूछा तो दोनों एक बार फिर हंस पड़े। क्यों, तू लड़की का बाप है? वो मजाक उड़ा रहे थे। वो कदम कदम चलता आगे बढ़ा। नीली आंखें सुर्ख हो रही थी, जैसे वो अपने अंदर बहुत सारा गुस्सा जब्त किए बैठा है। जिस शख्स ने ये अल्फाज बोले थे उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का दे मारा। बाप तो नहीं हूं, मगर हाँ, शोहर जरूर लगता हूं उसका। किसने हाथ लगाया मेरी बीवी को? वो चिल्लाया था। खत्म कर दो इस साले को, एक शख्स ने हुक्म दिया। वो 6-7 गार्ड उसकी जाने पड़े थे, मगर 2 ही पलों में सारे हड्डियां पसलियां तरवा कर नीचे गिर चुके थे। राहिम ने अपनी जेब से गन बाहर निकाली। मेरी बीवी को छूने से पहले तुम लोगों को अपनी मौत सोच लेनी चाहिए थी। तुम लोगों को जाकिर हमदानी से मसला था ना, तो उसे तकलीफ देते, मगर मेरी बीवी को हाथ लगाने से पहले तुम दोनों को अपना इंजाम, अपनी आखिरत सोच लेनी चाहिए थी। उन लोगों को बिना सोचे समझने का मौका दे गया ना। उन दोनों के सरों पर अपनी गन से निकलती गोलियों से छेद कर चुका था। जो मेरी स्ट्रॉ को हाथ लगाने की कोशिश करेगा फिर मैं उसके हाथ काट देता हूँ। वो तकलीफ की इस शिद्दत से चिल्लाया था कि उसकी आवाज उस खाली बेसमेंट में गूंजी। उन दोनों की लाशें वहीं ढेर हो चुकी थी। वो जैसे किसी गहरे ख्वाब से जागा। जल्दी से ऐना की जानिब भागा। उसके करीब पहुंचते उसके पास घुटनों के बल बैठा। फिर उसका गाल थपथपाया। ऐना, ऐना आंखें खोलो। वो बहुत प्यार से उससे बात कर रहा था, मगर ऐना का सारा वजूद बर्फ की तरह सर्द हो गया था। राहिम को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। जल्दी से उसने ऐना के हाथ, पांव और मुंह खोला और फिर जल्दी से उसे अपनी बाहों में उठाए वहां से बाहर निकलता चला गया। वो 5 मिनट में रश ड्राइविंग करते उसे अपने घर में लाया था। उसका सारा वजूद पानी से भीग चुका था। उसके सारे कपड़े गीले हो गए थे। यकीनन वो ठंडे पानी में कितनी देर पड़ी रही थी, इसलिए सर्दी की वजह से वो बेहोश हो गई थी। राहिम को समझ ना आई कि वो क्या करे। जल्दी से उसे अपने बेड पर लिटाते वो कबर्ड के जाने भागा। जो भी अपना ड्रेस हाथ में आया वो लेकर वापस ऐना तक पहुंचा और जल्दी से उसके गीले लिबास को उसके वजूद से दूर किया और उसके खुशक कपड़े पहनाते अपने कमरे में हीटर ऑन किया, उस पर ब्लैंकेट दिया और उसके पास बैठा मुसलसल उसके हाथ पांव रब कर रहा था, मगर ऐना के वजूद में कोई हरकत नहीं हो रही थी। स्ट्रॉ, मेरी जान, आंखें खोलो।
دیکھو تمہارا بحری تمہارے سامنے ہے، آنکھیں کھولو۔ اس کا گال تپتپا رہا تھا مگر اینا کا وجود جیسے ساکت ہو گیا، اس کا جسم نیلا پڑ رہا تھا۔ ایک گھنٹے تک راہم اس کی حالت سنوارنے کی کوشش کرتا رہا، پھر سمجھ نہ آئی کہ کیا کرے۔ وہ کمرے کا دروازہ، ساری لائٹس اور ونڈو بند کر چکا تھا تاکہ اینا کو سردی نہ لگے اور کہیں سے ہوا نہ آئے، لیکن اینا کی حالت مزید بگڑتی جا رہی تھی۔ اس نے جیسے لمحوں میں فیصلہ کیا، وہ بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا اور ایک ایک کر کے اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا، پھر اپنی شرٹ اتار کر پھینکی اور دوبارہ اس کے پاس کمبل پر جگہ بناتے اس کے ساتھ لیٹا اور اس پر سایہ فگن ہوا، اسے اپنے جسم کی حرارت دے رہا تھا۔ I'm sorry اینا، میں تمہیں اس طرح تمہاری اجازت کی بنا چھونا نہیں چاہتا تھا، مگر اس وقت تمہاری طبیعت کے لیے بہت ضروری ہے یہ، اور میں تو تمہارا شوہر ہوں، حق رکھتا ہوں۔ اس کے نزدیک ہوا اور اینا کے بے جان وجود میں حرکت ہونے لگی، وہ نیم غنودگی میں آئی، پھر اس کے لب پھڑپھڑائے راہم، اور راہم کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹوٹ کر گرے اور گالوں پر پھسل گئے۔ راہم کی جان، دیکھو تمہارا راہم تمہارے پاس ہے۔ وہ پوری شدت سے اس کے لبوں پر اپنا لفظ چھوڑتا، اسے ہوش دلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ بس بے ہوشی میں پھڑپھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ابھی تک اس کی آنکھیں نہیں کھل پا رہی تھی۔ اب اس سے زیادہ راہم سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اینا کے نازک وجود کو اپنی باہوں میں بڑھتا، اسے اپنے بہت نزدیک تر کر گیا۔ جب تک کہ اینا کا وجود گرم نہیں ہوا تب تک راہم کو سکون لینے میں گھٹن ہوتی رہی۔ صبح 6 بجے کے قریب جا کر اس کی حالت سنبھلی تو راہم نے اسے اپنی باہوں میں اپنے حصار میں لیے آنکھیں میچ لی۔ اس کا سر شدید پھٹا جا رہا تھا۔ اینا صرف اس کی تھی، اس کی زندگی، اس پر ایک خراش بھی وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے سینے میں چھپی اب سو رہی تھی ایک گہری پرسکون نیند۔ دن کے 12 بجے اس کے وجود میں حرکت ہوئی اور وہ ہوش میں آئی۔ اٹھنے کی کوشش کی مگر پوری طرح ناکام۔ اس نے اپنے بازو ہلانے کی کوشش کی تو اسے محسوس ہوا کہ وہ کسی کی حصار میں تھی۔ راہم، اس کے ہونٹ بلا آواز پھڑپڑائے۔ اس کے کھسکھسانے سے راہم کی نیند بھی اڑ چکی تھی۔ اس کی آواز سنتا فوراً جھانکا، راہم۔ وہ ایک بار پھر اسے پکار رہی تھی مگر اب تک اس کی شکل نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ راہم نے بند آنکھوں سے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ میں یہی ہوں تمہارے پاس، راہم کی جان، پریشان مت ہو، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا۔ اور یہ آواز سنتی اینا ساکت رہ گئی۔ اسے لگا جیسے یہ آواز پہلے بھی بہت بار سن چکی ہو۔ وہ حیرت سے راہم کا بازو خود سے دور کر دی، اٹھ کر بیٹھی، اور جیسے ہی نظر اس کے چہرے پر گئی تو اینا ساکت کی ساکت رہ گئی۔ اینا کے سر پر زمین آسمان گھومنے لگے۔ وہ کوئی اور نہیں، وہ شہرام صدیقی تھا۔ ہاں، وہ شہرام صدیقی کو پہچانتی تھی، وہی چہرہ، وہی گہری نیلی آنکھیں، لیکن یہ تو ابھی راہم تھا۔ اس کا دماغ دماغوں کی زد میں تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ لہرا کر گرتی، بہزاد نے اسے ایک ہی جھٹکے میں پکڑا اور اپنے سینے میں سما لیا۔ یہی سچ ہے، میں ہی تمہارا راہم ہوں، اور میں ہی وہ شہرام صدیقی ہوں جس سے تم نے نکاح کیا، اور میں ہی اتنے عرصے سے تمہارے ساتھ بہزار بن کر تمہارے گھر میں تمہارا باڈی گارڈ بن کر رہ رہا تھا۔ وہ اتنے بڑے راز کو جان کر جیسے اینا گنگ رہ گئی۔ کیوں؟ کیسے؟ صرف 2 لفظ اس کی زبان سے ادا ہو رہے تھے اور بہزاد جانتا تھا کہ اسے حیرت کے بہت بڑے جھٹکے لگنے والے۔ تم جاننا چاہو گی کہ کون ہوں میں اور کیا ہوا تھا اس ایک اندھیری رات میں جس نے ہم سب کی زندگیاں تباہ کر دی؟ اب وہ اینا سے سوال پوچھ رہا تھا اور اینا نے کسی ننھی بچی کی طرح اسبات میں سر ہلایا۔ ہم سب بہت خوش تھے اینا، تم، میں، ہماری ایک چھوٹی سی فیملی۔ ہمارا نکاح بچپن میں ہی ہو گیا تھا جب تم 5 سال کی تھی اور میں 11 سال کا تھا۔ تم سالوں سے صرف میری ہو۔ میں بچپن میں تمہیں لے کر بہت حساس تھا، اس لیے تم سے نکاح کرنے کی ضد کر بیٹھا، تب جب مجھے نکاح کا معنی بھی نہیں پتا تھا۔ اتنی محبت کرتا ہوں میں تم سے۔ اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے اسے سچائی بتا رہا تھا اور اینا کی آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ میرے بابا ایک پولیس آفیسر تھے اور میری پھپھو کی شادی تمہارے بابا سے ہوئی تھی۔ تمہارے بابا بزنس کی آڑ میں کالے دھندے کرتے تھے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ میرے بابا ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں پولیس سے بچنے کے لیے، انہوں نے اسی لیے اپنے بہن کو میرے باپ کی زندگی میں بھیجا تاکہ میری ماں میرے باپ کو محبت کے جال میں پھنسا سکے۔ پھر میرا باپ اس محبت پر ایمان لے آیا اور یوں ان کی شادی ہو گئی۔ اس طرح میری ماں اور تمہارا باپ مل کر یہ سارا دھندا چلاتے رہے، مگر بہت جلدی میرے بابا جان گئے کہ اپنی بیوی اور بہنوئی کو روکنا چاہتے تھے، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ تمہارا باپ اب اس جرم کی دنیا سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہتا تھا، اس کے لیے اسے بے شک ہر کسی کو مارنا پڑتا تو مار دیتا۔ اس رات ہمارے گھر میں حملہ کرنے والا کوئی اور شخص نہیں، تمہارا سگا باپ تھا۔ کیا تم سوچ سکتی ہو
تمہارے سگے باپ نے یعنی کہ میرے ماموں نے بابا اور پھوپھو کے ساتھ مجھے بھی مارنے کی کوشش کی، صرف اس لیے کہ انہیں پولیس کی حراست میں آنے سے ڈر لگتا تھا۔ اسی وجہ سے انہوں نے اپنے ہی سگے رشتوں کو مار دیا، بھائی کو بچاتی بہن کو بھی مار دیا۔ اور جب پھوپھو نے مجھے دیکھا تو انہیں میری فکر ہونے لگی۔ وہ خون سے لت پت پھوپھو نے مجھے وہاں سے بھاگنے کا کہا۔ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے ماموں کو، اپنے باپ اور پھوپھو کو مارتے دیکھا۔ میں وہاں سے فوراً بھاگا تھا۔ میرے ہاتھ میں تمہارا ہاتھ تھا، لیکن تم سیڑھیوں سے گر گئی اور ہم دونوں کے ہاتھ الگ ہو گئے، ہم بچھڑ گئے۔ اینا، میں نے تمہیں اٹھانے کی کوشش کی مگر تمہارے سر پر شدید چوٹ آئی تھی اور تم بے ہوش ہو چکی تھی، اور شاید اسی چوٹ کی وجہ سے تمہیں بچپن کا کچھ بھی یاد نہیں۔ پھر بھی میرے اس ماموں کو مجھ پر رحم نہیں آیا۔ وہ تمہیں خون میں لت پت ہوتا چھوڑ مجھے مارنے کے لیے میرے پیچھے بھاگ رہا تھا، اور بھاگتے بھاگتے میں ایک گاڑی کے ساتھ ٹکرا گیا۔ اس گاڑی میں 3 لوگ تھے، صدیقی امپائر کے مالک، ان کی بیوی اور ان کا بیٹا۔ وہ گاڑی سے باہر نکلے اور مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ بیٹا کیا ہوا؟ اتنے میں پیچھے سے ماموں نے گولی مار دی، لیکن وہ گولی مجھے نہیں لگی۔ وہ گولی اس شخص کے بیٹے شہرام صدیقی کو لگی۔ ان کا بیٹا مر گیا۔ ذاکر ہمدانی سمجھے مجھے مار چکے ہیں، لیکن اصل میں وہ ایک ماں باپ کا بے گناہ بیٹا مر گیا تھا۔ اس دن کے بعد سے ان لوگوں نے مجھے شہرام بنا دیا اور میرے ماں باپ بن گئے، اور پھر میں ان لوگوں کی مدد سے بدلہ لینے کے لیے خفیہ پلاننگ کرنے لگا۔ تمہارے بابا سے ملنا ایک پلان تھا، بہزاد بن کر یہاں آنا بھی میرا ہی پلان تھا، لیکن جب تم کہتی تھی کہ میں ہی تمہارا راہیم ہوں، میں حیران ہوتا تھا کہ دل کا رشتہ اتنا گہرا ہوتا ہے۔ مجھے یقین نہیں ہوتا تھا کہ تم سے ہر بار پیار بڑھ جاتا تھا، لیکن میں تمہیں بتا نہیں سکتا کیونکہ مجھے تمہارے بابا کے خلاف بہت سارے ثبوت اکٹھے کرنے تھے، اور یہ سارا سچ سنتی اینا شل رہ گئی۔ اسے یقین نہیں آیا کہ اس کا اپنا سگا باپ ہی قاتل تھا۔ بس اب کچھ وقت کی بات ہی ہے، تمہارے بابا کو جیل کی سلاخوں کو پیچھے پہنچانے کے بعد ہم دونوں ہمیشہ کے لیے ایک ہو جائیں گے، اور میں تمہیں چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جاؤں گا۔ اس کی سینے سے لگی تھی اور وہ محبت سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا۔ راہم نے اس کے ماتھے پر لب رکھے اور اینا کو لگا کہ وہ اس سے زیادہ سچ برداشت نہیں کر پائے گی۔ اس بار وہ بے بسی سے پوٹ پوٹ کر رو پڑی۔ ساری زندگی اس کا باپ جو اس پر محبت نچھاور کرتا تھا، آج اسے پتا چل رہا تھا کہ وہ سب ایک فریب تھا۔ بے شک اس کے باپ کو اس سے محبت تھی، لیکن ایک شخص اپنے ہی سالے اور بیوی کو کیسے مار سکتا تھا؟ انہوں نے کیوں کیا ایسا؟ راہیم اس کی سینے سے لگی سسک سسک کر رو رہی تھی، اور راہیم بس اس کی گرد دونوں ہاتھ باندھے اسے اپنے سینے میں سمائے اپنے ہونے کا یقین دلا رہا تھا۔ میں نے کہا نا کہ انہیں دولت چاہیے تھی، اور میرے بابا کی ہوتے وہ پولیس کی حراست پہ جا سکتے تھے۔ وہ امیر بگڑے ہوئے رائس زادوں میں سے ایک تھے۔ انہوں نے ساری جوانی کسی نیک کام کو ہاتھ نہیں لگایا۔ جیسے ہی بابا کو ان کی حرکتوں کا پتہ چلا، اپنی جان بچانے کے لیے وہ قاتل بن گئے۔ لیکن میں ہوں نا، تمہیں چھوڑ کر میں کہیں نہیں جاؤں گا، کیونکہ تم میری محبت ہو، تم تو میری جان ہو ہے نا۔ تمہارے گلے میں لاکٹ میرا دیا ہوا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے میں نے تمہاری حفاظت کے لیے اس میں ٹریکنگ چپ ڈال دی تھی، اسی لیے ہی رات تمہیں میں وقت رہتے ڈھونڈ پایا تھا۔ بہزاد نے پوری شدت سے اسے اپنے سینے میں لگایا، اور اینا کو لگا جیسے سالوں کا تپتا دل ٹھنڈی چھاؤں میں آ گیا ہو۔ دیکھا، میں جانتی تھی کہ آپ ہی میرے راہیم ہیں۔ وہ آہستہ سے بڑبڑائی تو اس دفعہ راہیم نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس پڑا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ تم شہرام صدیقی کی بیوی بھی ہو، اور اب تمہاری مشکل زندگی شروع ہونے والی ہے، کیونکہ اس شہر کی ساری لڑکیاں تم سے جل جل کر راکھ ہونے والی ہیں۔ دھیان رکھنا کہ کہیں کوئی نظر ہی نہ لگا دے۔ وہ شرارت سے کہتے ہوئے اینا کو غصہ دلا گیا۔ اینا نے ایک مکہ اس کے کندھے پر دے مارا۔ خبردار، اگر کسی نے آپ کو دیکھنے کی کوشش بھی کی، آپ صرف میرے ہیں۔ بچپن سے لے کر آپ اب تک صرف میرے تھے، میرے ہیں، اور میرے ہی ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے لہجے میں اس دفعہ غرور شامل ہوا، اور راہیم نے دوبارہ اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ بالکل صرف تمہارا۔ تمہیں پتہ ہے تم گزرے سالوں میں کتنی خوبصورت ہو گئی ہو۔ راہیم نے اس کے کان میں سرگوشی کی، اور اس کا ایک ہاتھ اینا کے گلے میں موجود پینڈنٹ پر حرکت کر رہا تھا۔ وہ اب تک اس کے حصار میں کھڑی تھی۔ اس کا چھونا، اس کا سینے سے لگانا اینا کو بہت سکون کا احساس دے رہا تھا۔ اسے آج سمجھ آ گئی تھی کہ اس کا محرم تھا، اسی لیے تو آج سے پہلے اس کے سینے سے لگتے ہی اینا کو سکون کیوں محسوس ہوا تھا؟ اس کے لمس میں محبت کے ساتھ عزت تھی۔ ویسے ایک چیز ڈیسائیڈ کر لو کہ تم مجھے کہو گی کیا، آپ یا تم؟
اس کے تم اور آپ کہنے کے درمیان کنفیوز ہو رہا تھا۔ اس پر اینا نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس پڑی۔ میرا جو دل چاہے گا وہی کروں گی، وہ ملکیت جتا رہی تھی، اور بہزاد کے چہرے پر مسکراہٹیں بکھر گئی۔ اس کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھا اور وہ بیڈ پر لیٹی تھی اور رحیم اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا۔ وہ پرسکون ہوتی اسے دیکھ رہی تھی۔ کل رات کیا ہوا تھا؟ اچانک اسے یاد آیا تو اس نے پوچھا۔ رحیم مسکرا رہا تھا۔ کچھ بھی نہیں ہوا، بس تم تھی، میں تھا، اور ہم دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب تھے۔ میں جانتا ہوں کہ میں یہ سب بہت جلدی میں کیا، مگر تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں تھی نا، مجھے تمہاری اجازت کے بغیر تمہیں بے حد نزدیک آنا پڑا۔ وہ صاف کوئی سے کام لے رہا تھا۔ اینا نے اپنا سر اس کے سینے میں چھپایا۔ وہ کچھ بھی کہنے کے قابل نہ رہی تھی، اور چند ہی پلوں میں وہ گہرے نیند میں اتر گئی۔ اس کے سونے کے بعد بھی اس کے پاس بیٹھا رہا۔ وہ سوئے ہوئے کتنی معصوم اور پیاری لگ رہی تھی۔ جھکتے ہوئے اس کے ماتھے پر لب رکھے اٹھا۔ کل رات سے ذاکر بادشاہ اپنی بیٹی کی غیر موجودگی کی وجہ سے انگاروں پر لوٹ پھوٹ رہا تھا، یہ جانے بغیر کہ وہ ساری رات اپنے شوہر کی باہوں میں گزار چکی ہے۔ رات کے آخری پہر تھے جب وہ دونوں آگے پیچھے بنگلے میں داخل ہوئے۔ اینا کو صحیح سلامت دیکھ ذاکر ہمدانی کی جان میں جان آئی۔ وہ فوراً اس کی جانب بھاگے، مگر وہ چند قدم پیچھے ہو گئی۔ بہزاد تم؟ وہ کچھ کہنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسے میں یہاں لائی ہوں ڈیڈ۔ خاموش لاؤنج میں اینا کی آواز گونجی۔ لیکن تم نے کیوں بلایا ہے؟ او کم آن ڈیڈ، یہ میرا گارڈ تھا، اب بھول گئے؟ وہ کچھ نارمل لہجے میں بات کر رہی تھی۔ تمہیں ہو کیا گیا ہے نا؟ تمہارا نکاح ہو چکا ہے اور اب اس کا تمہارے آس پاس رہنا مناسب نہیں ہے، اور ویسے بھی میں تمہارا گارڈ چینج کر رہا ہوں۔ ابھی وہ سب کہہ ہی رہے تھے جب ان کے پیچھے پولیس داخل ہوئی۔ سوری ڈیڈ، لیکن اب آپ یہ اختیار کھو چکے ہیں۔ آج سے میری زندگی کے سارے فیصلے بہزاد کرے گا، اور آپ نے میری ماں کو مار دیا، ماموں کو مار دیا، اور صرف اتنا ہی نہیں، آپ کا ساتھ دینے والی پھوپھو کو بھی مار دیا۔ آپ کو کیا لگا تھا یہ راز میں کبھی جان نہیں پاؤں گی؟ آپ نے مجھ سے میرا سب کچ چھین لیا ڈیڈ۔ وہ تکلیف سے چور لہجے میں کہتی۔ ذاکر صاحب کے چہرے کا سارا خون نچوڑ گئی۔ ان کے چہرے کا ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک رنگ جا رہا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ یہ زہر تمہارے دماغ میں کس نے ڈالا ہے؟ انہوں نے غصے سے بہزاد کو گھولا۔ تم نمک حرام کہی گے، تم نے میری بیٹی کو میرے خلاف کر دیا۔ وہ ایک چٹکے میں بہزاد تک پہنچے، اس کا گریبان پکڑ لیا، لیکن درمیان میں پولیس آ گئی۔ دیکھیں، آپ مسٹر شیرام کے ساتھ اس طرح بات نہیں کر سکتے، اور لفظ شیرام سے تو اکرام صاحب ثابت رکھیں۔ انہوں نے بے یقینی سے بہزاد کا چہرہ دیکھا، جو اب اپنی داڑھی اور وگ اتار رہا تھا، اور اس شکل کے پیچھے شیرام صدیقی کی شکل دیکھ وہ حیران رہ گئے۔ یہ کیسا مذاق تھا؟ وہ واقعی حیران ہوئے۔ ایک امیر شخص ان کے گھر میں نوکر بن کر رہ رہا تھا۔ وہ کیا نانا مامو جان کہ نمک حرام میں نہیں، نمک حرام آپ ہے، اور میں ہی وہ راہیم ہوں جسے آپ نے آدھی رات کو سڑک پر جان سے مار دینے کی کوشش کی تھی۔ خیر، بہت لمبی کہانی ہے، میں جیل میں آؤں گا آپ سے ملنے، پھر اس کہانی پر ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ فی الحال تو آپ 4 لوگوں کے قتل کے جرم میں جیل جانے کی تیاری کریں، ریسٹ کر لینے۔ وہ ایک کے بعد ایک بم ذاکر صاحب کی سماعتوں میں پھول رہا تھا، اور انہوں نے بے یقینی سے اینا کی جانب دیکھا، جس کے چہرے پر کوئی حیرانی نہیں اتری تھی، یعنی کہ وہ یہ سب باتیں جانتی تھی۔ ویسے آپ کو حیرت کا جھٹکا تو لگا ہوگا نا، اپنے ہی بھانجے کو اتنا امیر بزنس مین دیکھ کر، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ خدا جسے دیتا ہے اسے کوئی چھین نہیں سکتا۔ اور فکر مت کریں، اپنی اسٹاک کا خیال رکھنے کے لیے میں یہاں موجود ہوں، اب بس اپنی موت کا انتظار کیجیے گا۔ انہوں نے ایک بے بس نظر اینا پر ڈالنی چاہی، جو کہ اپنا چہرہ پھیر چکی تھی۔ کاش میں آپ کی بیٹی نہ ہوتی، یا کاش میں پیدا ہوتے ہی مر جاتی ڈیڈ۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، میں نے اتنے سال آپ کے ساتھ گزار دیا، اپنی ماں کے قاتل کے ساتھ، میں کیسے اتنے سال رہتی رہی؟ آخر مجھے احساس کیوں نہ ہوا؟ تکلیف زدہ آنکھوں کے ساتھ وہ نہیں دیکھ رہی تھی، اور ذاکر صاحب اب بہت بری طرح پھنس چکے تھے۔ ان کے پاس چائے فرار نہیں تھا، اور نہ وہ ان دونوں سے معافی مانگنے کے قابل رہے تھے۔ اصل نمک حرام آپ ہے، آپ اپنے ہی محسن کا نمک کھا کر انہیں کو جان سے مار دینے کا کبھی افسوس نہیں ہوا آپ کو؟ بہزاد نے بے بسی سے یہ بات پوچھی، لیکن جانتا تھا کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ وہ خاموش ہو کر رہ گئے۔ پولیس انہیں پکڑ کر لے جا چکی تھی، اور اینا اپنا ہاتھ ڈائننگ ٹیبل پر رکھے جو کہ اپنے آنسو ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔
جب وہ اس کے پاس پہنچا اور وہ سیدھی ہوئی اور پھر بنا کچھ کہے اس کے سینے سے لپٹ گئی۔ اس کی گھٹی گھٹی سسکیاں سارے لاؤنج میں جاری تھی اور راہم جانتا تھا کہ آخری بار ہے جب وہ رو رہی ہے۔ اس کے بعد وہ کبھی اس کی آنکھوں میں کوئی آنسو نہیں آنے دے گا۔ وہ بس مضبوطی سے اس کی کمر کے گرد بازو مال کے کھڑا تھا۔ جب وہ رو رو کر تھک گئی تو پھر وہ اپنے آنسو صاف کرتی جسے ہوش میں آئی اور سے 2 قدم دور ہوئی۔ چلو اپنے گھر چلتے ہیں، وہاں جہاں میرے ماں باپ رہتے ہیں۔ انہوں نے مجھے اتنے سال وہاں اپنا بیٹا بنا کر پالا، میں انہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ راہم نے بے بسی سے فریاد کی، آپ جہاں چاہیں گی میں وہاں چلی جاؤں گی، بس مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ وہ فرمائش کرتی اس وقت بہت ہی معصوم بچی لگی۔ راہم نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں تھام لیا اور اس کے ساتھ اس خالی بنگلے کی دہلیز پار کر گئی۔ پیچھے سارا بنگلہ خالی رہ گیا۔ وہ ساری دولت جو ایک بائی نے اپنوں کو مار کر حاصل کی تھی وہ دھری کی دھری رہ گئی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ لالچ بری بلا ہے جو انسان سے سب کچھ چھین لیتی ہے۔